اسی طرح کھیل، یعنی ایک وہ کھیل ہے کہ جس کا کوئی فائدہ بھی ہے، یعنی خود کھیل رہا ہے کوئی شخص کو کوئی جسمانی فائدہ بھی تو ہوگا نا، اس کو ایکسرسائز ملے گی، کوئی جسم میں طاقت آئے گی. لیکن میچ دیکھتے رہنا گھنٹوں بیٹھ کے، یعنی یہ بھی اصل میں الحاق کی ایک بہت بڑی شکل ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا جہان سے غافل ہو جاتا ہے. اور اچھے اچھے لوگ یعنی میچ کروشل مومنٹ میں آ جائے جماعت چھوڑ دیتے ہیں. تو یہ سب کیا ہے؟ یہی سارے بیکار، یعنی گھنٹوں کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. یعنی کمپیوٹر کا استعمال جو ہے با مقصد آپ میل چیک کریں، جواب دیں خط کا، اور کوئی ضروری کام ہے تو اس کو دیکھیں. بلا وجہ کھول کے بیٹھے رہنا کمپیوٹر کو گھنٹوں ضائع کرتا ہے انسان، گھنٹوں ضائع کرتا ہے. اور پھر اب یہ جو سینکڑوں چینلز جو آ گئے ہیں کیبل کے اوپر، ٹیلی ویژن کے، یہ بھی سب ویسٹیج آف ٹائم ہے. یعنی وہ خبر نہیں، اب خبروں پر تبصرے جن کا نہ کوئی حاصل ہے نہ کچھ وصول ہے، لیکن گھنٹوں ہم جو ہے بیٹھے رہتے ہیں اس کے اوپر، وہ ریموٹ ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے اور ادھر ادھر ہو رہے ہیں جس سے کوئی مقصد نہیں ہے. یعنی یہ سب غافل کرنے والی چیزیں. اور پھر یہ جو یہاں پر الفاظ آئے نا، لہو الحدیث کو خرید کے لاتے ہیں، من یشتری لہو الحدیث، کہ جو خرید کے لاتے ہیں غافل کرنے والی چیزیں، اور اس پر ہم اپنا پیسہ بھی خرچ کرتے ہیں، اور اس سے ہم حقائق سے آنکھیں بند کرنے کا پورا سامان جو ہے وہ اپنے لیے کرتے ہیں. یہ موبائل کا استعمال بھی بلا وجہ یہی ہے، یعنی صرف فون سننے کے لیے اور کرنے کے لیے ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اسی میں انسان جو ہے بلا وجہ جو ہے وہ کنیکٹڈ ہی رہے. یعنی میں جا رہا ہوں، میں آ رہا ہوں، نوجوانوں کے میسج اگر کوئی فون آپ کے ہاتھ پہ لگ جائے تو اس میں بس یہی ہوگا کہ اب میں فلاں جگہ پہنچ گیا ہوں، اب میں یہ کر رہا ہوں اور میں وہ کر رہا ہوں، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی. اور پھر اسی غفلت میں انسان کو سب کچھ بھول جاتا ہے. یہ بہت سارے جو ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں وہ اسی وجہ سے ہو رہے ہیں. یعنی ڈرائیونگ جو ہے وہ کرنا ایک حقیقت ہے کہ آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، لیکن یہ فون جو ہے اور یہ میسیجنگ جو ہے یہ آپ کو ڈرائیونگ سے غافل کر دے گی. تو یہ سب الہائی کی بس مختلف شکلیں ہیں غافل کرنے کی. سمجھا نہیں؟ بس اس میں یہ ہے کہ وہ چیز کہ جو آپ کو یعنی کم سے کم کیا ہے کہ جو آپ کو نماز سے غافل نہ کرے. اس پر جو فقہا کے لیول کی چیز ہے کہ اگر آپ کسی جگہ کوئی انٹرٹینمنٹ لے بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن اگر آپ صرف نماز کو اپنے اوپر نماز باجماعت کو لازم کریں تو انشاءاللہ کبھی بھی آپ کو کھوبیں گے نہیں اس میں. یعنی نماز جو ہے اس کے ساتھ مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ اپنے آپ کو باندھ کے رکھیں تو آپ کی بہت سی لغویات جو ہیں وہ خود بخود چھوٹ جائیں گی کہ ایک بڑے سے بڑا آپ کام کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہو گیا آپ چھوڑ دیں. آپ نیند جو ہے بہت آئی ہوئی ہے آپ کو، لیکن آپ نے اپنے اوپر باجماعت نماز جو ہے وہ لازم کی ہے مسجد میں آ کر، آپ اٹھ کھڑے ہوں گے. یعنی کوئی ایک راستہ انسان اختیار کرے تو پھر انشاءاللہ آہستہ آہستہ وہ چیزیں جو ہے پھر انسان کی کمزوری نہیں بنتی. اور پھر کوشش کرے کہ انسان جو بھی اپنے وقت کا بہتر استعمال جو ہے وہ کرے، اور یہ جو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے آخرت کی کمائی کے لیے اس کو استعمال کرے. آخرت نہ صحیح، دنیا کی بھی کوئی کام کی چیز حاصل کرنے کے لیے استعمال کرے تو وہ حرام نہیں ہے، لیکن بیکار جس سے نہ انسان کو دنیا ملے نہ آخرت ملے وہ اصل میں ہے کلاسیکل سینس میں لغو. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ. لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو غافل کرنے والی باتیں خرید کے لاتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کو گمراہ کریں اللہ کے راستے سے بے سمجھے بوجھے. وَيَتَّخِذُهَا هُزُوًا، اور دین کا وہ مذاق اڑاتے ہیں. اولئک لہم عذاب مہین، ایسے لوگوں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے. وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِ آیاتنا، اور جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، وَلَّا مُسْتَكْبِرًا، تو گھمنڈ کے ساتھ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں. کأن لم یسمعھا، جیسے انہوں نے اس کو سنا ہی نہ ہو. کأن فی اذنیہ وقرا، یا جیسے اس کے کانوں کو بہرا پن لاحق ہے.
اس کے کان بوجھل ہیں. فبشروا بعذاب علیم، تو ایسے شخص کو دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات النعیم، ہاں وہ لوگ جو ایمان لاتے اور اچھے عمل کرتے ہیں ان کے لیے نعمتوں والے باغات ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہنے کے لیے. وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. وہو العزیز الحکیم، اور وہ بالادست حکمت والا ہے. خلق السماوات بغیر عمد ترونہا، اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو پیدا کیا بغیر ستونوں کے. ترونہا، جیسے تم ان کو دیکھتے ہو، یا ایک ترجمہ دوسرا کیا گیا ہے بغیر ویزیبل ستونوں کے، بغیر ایسے ستونوں کے جنہیں تم دیکھ سکو. یعنی اس سے مراد یہ ہے کہ اصل میں اس سے اعتراض رفع ہوتا ہے ان لوگوں کا جو سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے وہ فورسز وغیرہ کا حساب لگاتے ہیں کہ اصل میں یہ فلانی فورس جو ہے وہ اس کو یوں کھینچ رہی ہے، فلانی فورس یوں کھینچ رہی ہے، تو وہ گویا ستون ہے لیکن کم سے کم ویزیبل تو نہیں ہے، نظر آنے والے تو نہیں ہیں. عام جو ترجمہ ہے وہ وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستونوں کو پیدا کیا، ترونہا، جیسے تم دیکھتے ہو، ایز یو سی. والقا فی الارض رواسیا، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑے. ان تمید بکم، مبادا زمین تمہیں لے کر ڈول جائے. وبث فیہا من کل دابہ، اور اس نے ہر طرح کے جاندار پھیلائے زمین میں. وانزلنا من السماء ماء، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل فرمایا. فانبتنا فیہا من کل زوج کریم، پھر اگائی ہم نے زمین میں ہر قسم کی عمدہ چیزیں. ھذا خلق اللہ، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی خلق ہے. فارونی ماذا خلق الذین من دونہ، تو مجھے دکھاؤ اللہ کے سوا اوروں نے کیا پیدا کیا ہے. بل الظالمون فی ضلال مبین، اصل میں یہ ظالم صریح گمراہی میں ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِکْمَةَ، یقیناً ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کر. وَمَن یشکر فَإِنَّمَا یشکر لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے تو وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے. وَمَن کفر، اور جو ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، بے پرواہ ہے، انڈیپینڈنٹ ہے اور حمد کیا گیا ہے. لقمان، ان کے بارے میں مختلف آراء ہیں. کچھ لوگوں کے نزدیک وہ نبی تھے، لیکن اکثریت کا خیال یہ ہے کہ وہ نبی نہیں تھے. بہرحال وہ ایک دانا انسان تھے اور ان کی دانائی کی باتیں عربوں کے ہاں مشہور و معروف تھی. جیسے علامہ اقبال کو ہم حکیم الامت کہتے ہیں، اور علامہ اقبال کے اشعار کو ہم کوٹ کرتے ہیں. ایسے ہی حکیم لقمان کی باتیں عربوں کے ہاں کوٹ کی جاتی تھی اور عرب مانتے تھے کہ وہ بڑے سینسیبل آدمی تھے. اب وہی باتیں کہ جو لقمان نے کہی تھی، تم ان کو سینسیبل مانتے ہو نا، تو یہی باتیں تو ہمارے نبی کہہ رہے ہیں. اب اصل جو سینس ہے اس رکوع کا جو اب آ رہا ہے وہ یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پھر اس میں اختلاف ہے کہ اگر وہ نبی نہیں تھے تو وہ کیا تھے. بعض لوگوں کے نزدیک وہ بادشاہ تھے، بعض لوگوں کے نزدیک وہ لکڑہارے تھے، بعض کے نزدیک وہ حبشی غلام تھے جو بڑھئی کا کام کرتے تھے، لیکن بہرحال ایک سینسیبل آدمی تھے. اور یہ حکمت و دانائی جو ہے یہ علم سے اونچی ایک شے ہے. عام طور پر یعنی جو جوڑے جوڑے الفاظ ہماری زبان میں استعمال ہوتے ہیں ان میں حکمت کے ساتھ ایک لفظ آتا ہے علم، علم و حکمت، پھر حکمت و دانائی. اب علم کے ساتھ حکمت کا کیا تعلق ہے؟ حکمت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی بلیسنگ ہے اس دنیا میں کسی انڈیویجول پر. سورہ بقرہ میں کہا گیا تھا کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت سے نوازتا ہے. ومن یؤت الحکمہ،
اور جسے حکمت عطا کی گئی فقد اوتی خیرا کثیرا، تو اس کو بہت بڑا خیر عطا کر دیا گیا، یعنی ہی از بلیسڈ ود دا ہائیسٹ گڈ۔ وہ ہائیسٹ گڈ ہے کیا؟ ہا کاف میم کا مادہ حکم، جو آرڈر کے معنوں میں آتا ہے، اسی سے حکومت بنا ہے، اسی سے استحکام بنا ہے۔ اب سمجھ لیں نا؟ تو اس کی اصل سینس جو ہے وہ اسٹرینتھ کی ہے۔ پھر میچورٹی کے لیے آتا ہے، تو انسان کی جو علم ہے، سمجھ ہے، جب وہ میچور ہو جاتی ہے تو پھر اس پر حکمت کا اطلاق ہوتا ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے دانائی عطا فرما دی۔ پھر حکمت کے ساتھ ایک اور جو جوڑا ہے وہ کیا ہے؟ حکمت و فلسفہ۔ اب فلسفی آدمی کون ہوتا ہے، حکیم کون ہوتا ہے؟ ان دونوں میں ایک چیز جو ہے وہ مشترک ہے، فلسفی بھی غور و فکر کرتا ہے اور حکیم و دانا انسان بھی غور و فکر کرتا ہے، لیکن فلسفی سوکھا غور و فکر کرتا ہے، جبکہ حکیم اور دانا انسان وہ غور و فکر کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے، یعنی جہاں سے اسے کوئی بینیفٹ ملتا ہے تو اس کا اعتراف کرتا ہے، جبکہ فلسفی جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں بڑی شے ہوں، اور جو بات اس نے اپنے غور و فکر سے حاصل کی ہو اس کو نمبر 1 پہ رکھتا ہے، اور جو انفارمیشن اسے کہیں اور طرف سے ملی ہو اس کو نمبر 2 پہ رکھتا ہے۔ جبکہ شکر گزاری کیا چیز ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا نام۔ اب وہ ایک حجام کو بھی کہتے تھے وہ میرا استاد ہے، تو اب وہ عام آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے کہ لو جی اتنے بڑے امام اور حجام کیسے استاد ہو گیا؟ ان کا ہسٹری کیا ہے اس کی؟ کہ کہیں جوانی کے دور میں جب وہ امام ابھی نہیں بنے تھے، یہ ایک مقام و مرتبہ انہیں حاصل نہیں ہوا تھا، تو کسی حجام کے پاس، باربر کے پاس بال کٹوانے کے لیے گئے اور بائیں سائڈ جو ہے اس کی طرف انہوں نے کر دی۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، اس وقت حجام کے پاس وہ کرسیاں جو ہے وہ فینسی قسم کی نہیں ہوتی تھی کہ وہ آپ کے گرد موو کرتا تھا، حجام بیٹھا ہوتا تھا، پھر جو بال کٹوانے والا وہ اس کے سامنے جا کے بیٹھتا تھا، تو اس کے سامنے جا کے بیٹھے اور بائیں طرف اس کے آگے کر دی، تو اس نے کہا کہ نہیں نہیں، سنت جو ہے پہلے دائیں طرف سے بال کٹوانا ہے۔ تو اس نے، کیونکہ اس نے یہ بات انہیں سمجھائی تھی، تو وہ اس کا بھی احسان مانتے تھے، شکر ادا کرتے تھے، اسے اپنا استاد کہتے تھے۔ یہ ہوتی ہے شکر گزاری۔ تو انسان کا علم جب میچور ہو جائے، یعنی ایک ہے بلک آف انفارمیشن، ایک ہے اس بلک آف انفارمیشن کو ایک لائن پر آ کر لے آنا اور اپنی ساری معلومات کو اکٹھا کر کے نتیجہ خیز بنانا، یہ چیز ہے کہ جو حکمت کا پروسیس کہلاتا ہے۔ اور یہ کیسے ملتا ہے؟ جب انسان شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے، جس سے بھی انسان کوئی چیز لرن کرے اس کا بھی شکر گزار ہوتا ہے، اور کوئی بھی شخص اس کے ساتھ کوئی نیکی کرے تو اس نیکی کو مانتا ہے، ناشکری نہیں کرتا۔ تو اگر انسان اپنے غور و فکر کے ساتھ ساتھ شکر گزاری کی روش اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے حکمت و دانائی سے نوازتا ہے۔ تو حضرت لقمان کون تھے؟ یعنی ایک بادشاہ تھے یا حبشی غلام تھے، لیکن سینسیبل آدمی تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں حکمت و دانائی سے نوازا تھا۔ پھر یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے کہ جب وہ کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اس کے ذکر کو دوام بخشتا ہے۔ ابو جہل، ابو لہب، وہ ایک بدقسمت انسان تھا کہ اس پر پھٹکار قرآن مجید میں کی گئی اور قیامت تک قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی رہے گی، اور تبت یدا ابی لہب و تب تلاوت کی جاتی رہے گی، اور ادھر قیامت تک قرآن مجید تلاوت کیا جائے گا اور ان کو ٹریبیوٹ پیش کیا جائے گا حضرت لقمان کو کہ ہی واز اے سینسیبل مین، وہ ایک وائز مین تھے، سمجھدار آدمی تھے۔
تو اللہ تعالیٰ کی پذیرائی ہے. تو اصل میں یہاں پر بیان کرنی ہے حکمت و نادانائی کی باتیں، تو بجائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف سے بیان کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کے ریفرنس سے ان کی نصیحتوں کے اندر دانائی کی وہ باتیں بیان کی ہیں، اور ان کو قیامت تک کے لیے ایک دوام بخشا ہے کہ یہ بھی ہمارا ایک بندہ تھا جس کو ہم نے دانائی نماز سے نوازا تھا، اور ہم نے اس کو شکر گزاری کی روش اپنانے کو کہا تھا، اور وہ بڑا شکر گزار تھا. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی. انشکر للہ، اب حکمت کا سب سے پہلا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر. اب یہ اللہ کی شکر گزاری جو ہے، یعنی اس رکوع کو پڑھ کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس میں ایمان باللہ کا ذکر ہے اور ان پرنسپل ایمان بالآخرت کا ذکر بھی ہے، لیکن نبی کا کہیں ذکر نہیں ہے. پھر میں ایک اور فرق بھی آپ کو نوٹ کراؤں گا کہ وہ اپنے حقوق کا کوئی ذکر اپنے بیٹے سے نہیں کرتے. یعنی ایک آدمی جو شریف آدمی ہے اس کی شرافت سے یہ کمتر ہے کہ بیٹے سے کہے میری عزت کیا کرو، مجھے سلام کیا کرو. اب چونکہ ان کی نصیحتوں میں یہ گیپ رہ گیا تھا، لہذا دو آیات آپ دیکھیں گے یہاں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایڈ کی جائیں گی. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں. تو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. یعنی فلسفی جو ہوتا ہے اس کا علم جو ہے وہ بہت وسیع ہوتا ہے، اور وہ اپنے اس وسیع علم میں کنفیوز ہوتا ہے، جبکہ دانا انسان جو ہے اس کا جتنا بھی علم ہے وہ نتیجہ خیز ہوتا ہے. یعنی ایک نقطے پر جا کر وہ کنڈینس ہوتا ہے اور اس سے ایک نتیجہ اخذ کرتا ہے. وہ اس کے بعد آپ بیٹھیں گے تو آپ کے جو کنفیوژنز ہیں وہ ختم ہوں گے، جبکہ کسی فلسفی کے پاس آپ بیٹھیں گے تو آپ پورے سینسز میں جائیں گے اور کنفیوز ہو کر واپس آئیں گے. تو وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، تو ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ شکر کر اللہ کا. وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو کوئی بھی شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے ہی بھلے کو کرتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَن لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَا يَشْكُرُ اللَّهَ، جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا کبھی وہ اللہ کا شکر گزار بندہ بھی نہیں بن سکتا. کہ شکر گزاری جو ہے یہ ایک بڑا بنیادی ہیومن کیریکٹر ہے. اگر انسان میں شکر گزاری ہے تو اس میں انسانیت ہے، اور اگر اس میں شکر گزاری نہیں ہے، تھینک لیس ہے، تو پھر وہ انسان کہلانے کا بھی حقدار نہیں ہے. تو جو انسانوں کا شکر ادا کرتا ہے ان باعث، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے توفیق دیتا ہے کہ وہ اس کو بھی پہچانتا ہے اور اللہ کا بھی شکر گزار بنتا ہے. اور جو انسانوں کا شکر ادا نہیں کرتا، تھینک لیس آدمی ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے شکر کی بھی توفیق نہیں دیتا. وَمَنْ كَفَرَ، جو ناشکری کرے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، تو اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے. حمید، حمد کیا گیا ہے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ، یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، اور کب کہا؟ جبکہ اسے نصیحت کر رہے تھے. اور خیال یہ ہے کہ یہ ان کی آخری نصیحتیں ہیں، یعنی موت کے قریب انہوں نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحت کی تھی اپنے بیٹے کو، وہ ہے کہ جو ریکارڈ کی گئی ہیں. جبکہ وہ نصیحت کر رہے تھے، یا بنیا، بیٹا، لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. ظلم کسے کہتے ہیں؟ حق تلفی کو. یہ عدل کا الٹ ہے. عدل کیا ہے؟ عدل انصاف نہیں ہے، یاد رکھیے گا. یہ دو لفظ بھی جدا جدا ہیں، انہیں کنفیوز نہ کریں. انصاف بنا ہے نصف نصف کرنے سے. یعنی کوئی جھگڑا ہے، دو آدمی کلیم کر رہے ہیں ایک ہی چیز کو،
تو انصاف کیا ہے؟ آدھا آدھا بانٹ دیں۔ عدل کیا ہے؟ جس کا جو حق ہے اسے دے دیں، کسی کو اس کے حق سے محروم نہ کریں۔ اگر ایک فریق جو ہے وہ پورے کے پورے کا حقدار ہے تو پورا اسے دے دیں، 2/3 کا حقدار ہے تو 2/3 اسے دے دیں۔ اب اگر وہ حقدار تو 2/3 کا ہے، اسے 2/3 سے محروم کیا جائے تو یہ کیا ہے؟ یہ اس پر ظلم ہے۔ پھر اگر آپ کسی کا پیسہ 1 روپیہ ماریں گے تو 1 روپیہ ظلم کریں گے، اس کے 10,000 جو ہیں وہ آپ ماریں گے تو آپ اس سے بڑا ظلم کریں گے، اور کسی کے کروڑ آپ مار لیں گے تو اور زیادہ ظلم کریں گے۔ تو جتنا بڑا ظلم ہوتا ہے، جتنا بڑا حق ہوتا ہے، اس حق کی حق تلفی اتنا ہی بڑا ظلم ہوتا ہے۔ تو اس کائنات میں سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ۔ تو اللہ نے اپنا صرف ایک ہی حق کلیم کیا ہے، وہ کیا ہے؟ کہ صرف میری بندگی کرو، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ تو یہ اس کائنات کا سب سے بڑا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ حق اس سے چھیننے کی کوشش کرنا، یہ کیا ہے؟ یہ ظلم عظیم ہے۔ لا تشرک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنا، ان شرک لظلم عظیم، یقیناً شرک کرنا بہت بڑا ظلم ہے۔ اب شرک جو ہے یہ کئی طرح سے ہو سکتا ہے۔ سب سے بڑا شرک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک بنانا ہے۔ ذات میں شریک بنانا کیا ہے؟ کہ یہ سمجھنا کہ کوئی اللہ تعالیٰ کا ہم ذات ہے، اس کا اور اللہ کا اوریجن کامن ہے۔ یہ ہم ذات سمجھ رہے نا آپ؟ دنیا میں ذات پاک کا جو تصور ہے، ہم ذات کون ہے؟ جس کا میرا باپ کہیں جا کر ایک ہے، وہ میرا ہم ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی اور ہم ذات ماننا، اب اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں، کہ کوئی کامن سورس ماننا اللہ کی اور کسی اور کی، یا اللہ تعالیٰ کے وجود کو کسی وجود کا تسلسل ماننا، یا کسی اور وجود کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا تسلسل ماننا۔ جس کی سادہ مثال کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے وجود کو کسی اور کا تسلسل ماننا، کسی کو اللہ کا باپ ماننا، اور کسی اور کے وجود کو اللہ کے وجود کا تسلسل ماننا، اس کا بیٹا ماننا، یہ ہے لم یلد ولم یولد۔ یہ ہے سب سے گھناؤنا شرک۔ پھر فلسفیانہ مذاہب میں اس کی اور شکلیں ہیں، جیسے پینتھیزم ہے، کہ یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا روپ دھار لیا ہے، یہ ہے پینتھیزم۔ پھر یہ سمجھنا کہ پوری کائنات تو نہیں، اللہ تعالیٰ کچھ اشخاص کی، کچھ انسانوں کی شکل میں ظاہر ہوا ہے، کرشن جی مہاراج ہے، برہما ہے، فلاں ہے، فلاں ہے، یہ اللہ کے اوتار مانے گئے ہیں، یہ بھی شرک کی وہی صورت ہے۔ یہ سب شرک فی ذات کی صورتیں ہیں، کہ کسی اللہ کے سوا کسی اور وجود کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا تسلسل مان لینا، یا کسی اور وجود کا اوریجن اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لینا، تو یہ شرک فی ذات ہے۔ اس کی کوئی بھی شکل ہو جائے، کسی کو اللہ کا باپ کہا جائے، کسی کو اللہ کا بیٹا کہا جائے، بیٹی کہا جائے، کسی کو اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظہور مانا جائے، یا اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ کے وجود کا ظہور مانا جائے، تو یہ سب شرک فی ذات کی صورت ہے۔ اس کے بعد شرک فی صفات آتا ہے۔ شرک فی صفات جو ہے یہ کہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں کوئی اللہ تعالیٰ کے برابر ماننا۔ اس میں ایک کمپلیکیشن یہ ہے کہ جو زبان ہم بولتے ہیں، اس کے سارے محاورے، اس کے سارے ایکسپریشن ہیومن ہوتے ہیں، انسانی ہوتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کو بھی ہم انہی اصطلاحات میں، انہی الفاظ میں سے پہچانتے ہیں۔ پھر شرک سے کیسے بچا جائے؟ یعنی لفظی اشتراک تو ہوگا، بچا کیسے جائے؟ 3 باتیں اگر ذہن میں رکھی جائیں تو پھر انسان شرک فی صفات سے بچ سکتا ہے۔ سب سے پہلی یہ کہ اللہ تعالیٰ کی ساری صفات اس کی اپنی ہیں، ذاتی ہیں، کسی اور کی دی ہوئی نہیں ہے، جبکہ غیر اللہ کی صفات عطا کردہ ہیں، اپنی نہیں ہیں۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کی صفات لا محدود ہیں، انفینٹ،
ان کی کوئی حد نہیں ہے، جبکہ غیر اللہ کی صفات کتنی بھی بڑی ہو جائیں بہرحال ان کی کوئی نہ کوئی لمٹ ضرور ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ کی صفات قدیم ہیں، ایٹرنل ہیں، ادھر بھی ادھر بھی، یعنی ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گی، جبکہ غیر اللہ کی صفات حادث ہیں۔ یہ حادث، ہاں حلوے والی اور آخر میں سے، جس سے حادثہ بنا ہے۔ حادثہ کیا ہوتا ہے کہ پہلے اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا، اچانک ظاہر ہو جاتا ہے۔ تو حادث کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفات اس کی ذات کی طرح ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گی، جبکہ غیر اللہ کی صفات جب ہیں سو ہیں۔ آج میں دیکھ رہا ہوں، یہ ثبوت اس بات کا نہیں ہے کہ میں کل بھی دیکھتا تھا اور کل بھی دیکھوں گا، جب ہیں سو ہیں۔ تو یہ 3 باتیں ذہن میں رکھی جائیں تو اگرچہ لفظ وہی ہوگا، اللہ تعالیٰ بھی علم والا ہے، میں اور آپ بھی علم والے ہیں، لیکن میرا علم اللہ کا دیا ہوا محدود اور حادث ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا علم اس کا اپنا ہے، لامحدود ہے اور قدیم ہے۔ تیسرا، شرک فی العبادت، کہ اللہ تعالیٰ نے جو حق اپنا مانگا ہے وہ کیا ہے، کلیم کیا وہ کیا ہے کہ میری بندگی میں، میری عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کرو۔ اب عبادت کیا چیز ہے؟ غلامی، بندگی، اس کا ایک ظاہر ہے۔ ظاہر کیا ہے؟ اطاعت۔ توحید کیا ہے؟ لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، خالق کی نافرمانی کرتے ہوئے مخلوق میں سے کسی کی بات نہیں مانی جا سکتی۔ ویسے مانی جا سکتی ہے لیکن اللہ کے مقابلے میں نہیں مانی جا سکتی، کوئی بھی ہو، والدین ہو، استاد ہو، باس ہو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی کی اطاعت نہیں کی جا سکتی۔ پھر عبادت کا، بندگی کا ایک باطن ہے، وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی محبت ہے۔ اب غیر اللہ سے بھی پیار کرنا جائز ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی محبت کے مقابلے میں کسی سے پیار نہیں کیا جا سکتا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُم كَحُبِّ اللَّهِ، لوگوں میں سے کچھ اللہ کو چھوڑ کر اوروں کو اللہ کا مد مقابل بناتے ہیں اور ان سے ایسے پیار کرتے ہیں جیسے اللہ سے کیا جانا چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، جبکہ ایمان والے اللہ کی محبت میں شدید ترین ہوتے ہیں، سب سے زیادہ محبت اللہ کے لیے۔ پھر عبادت کے کچھ نون موڈز ہیں جنہیں مراسم عبودیت کہتے ہیں، ہمیشہ سے انہیں عبادت کے لیے خاص قرار دیا گیا ہے۔ سجدہ، رکوع، منت اور دعا، یہ کیا ہے؟ یہ مراسم عبودیت ہیں، ان کا تو کسی بھی شکل میں غیر اللہ کے لیے جواز نہیں ہے۔ توحید کا تقاضا کیا ہے کہ سجدہ اور رکوع کسی اور کے لیے نہ ہو، یعنی ادب کے لیے کسی کے سامنے گردن جھکائی جا سکتی ہے، لیکن ہول ہارٹیڈلی کسی کے سامنے نہیں جھکا جا سکتا، یعنی دھڑ نہیں جھکایا جا سکتا کہ رکوع کی شکل بن جائے، اور سجدے کا تو کوئی سوال ہی نہیں۔ اور غیب میں رہتے ہوئے اللہ کے سوا کسی اور کو پکارا نہیں جا سکتا، یعنی ہمارا ایک طرف ایمان ہے کہ روح کون قبض کرتا ہے؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام، یا ان کی جو فوج ہے فرشتوں کی، ان کے نمائندے، لیکن ہمیں یہ اجازت نہیں ہے کہ ہم حضرت اسرائیل علیہ السلام کو ایڈریس کر سکیں۔ ہمیں درازی عمر کی دعا دینی ہو تو ہم حضرت اسرائیل سے نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل ذرا میرے پتر نے 4 دیر اور زندگی دے دی۔ یہ دعا ہم اللہ سے مانگیں گے، اگرچہ یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی ایگزیکیوشن انہی کے تھرو ہوگی۔ اسی طرح ہمارا ایمان ہے کہ حضرت میکائیل رزق کی تقسیم پر مقرر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، بارشیں وہی برساتے ہیں، لیکن ہم بارش کی دعا حضرت میکائیل سے نہیں کر سکتے، اللہ سے کریں گے۔ یعنی جو فزیکل چینلز ہیں، ویریفائبل فزیکل چینلز،
ان میں تو ہم ایک دوسرے کو پکار سکتے ہیں، لیکن انویزیبل چینلز میں، غیب میں ہم اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکار سکتے۔ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، آپ میرے سامنے ہیں، میں آپ کو پکار سکتا ہوں، آپ مجھے پکار سکتے ہیں، میں آپ سے ہیلپ لے سکتا ہوں، آپ مجھ سے ہیلپ لے سکتے ہیں، لیکن جہاں نظر نہ آ رہا ہو اور ویریفائبل کنیکشن بھی نہ ہو، ان ٹیلی فون کیا ہے؟ ویریفائبل کنیکشن ہے، ہمیں یقین ہے کہ وہ میری بات سن رہا ہے، وہاں ہم کسی اور کو نہیں پکار سکتے۔ اور پھر اسی کا تسلسل ہے منت، کہ میٹا فزیکل چینل میں کسی کے ساتھ یہ نہیں کیا جا سکتا، یہ بھی موڈز آف ورشپ میں سے ہے کہ اس کے لیے نظر مان لینا کہ اگر تو میرا یہ کام کر دے تو میں تیرے لیے اتنے نفل پڑھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا، اسے کہتے ہیں منت۔ یہ بھی غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہیں۔ اگر انسان ان پر عمل پیرا ہوتا ہے تو توحید کا تقاضا پورا ہوتا ہے، اور اگر انسان ان میں کو ڈنڈی مارتا ہے تو پھر شرک جو ہے اس کی طرف انسان بڑھتا ہے۔ چائے تیار ہے، چائے پی لیجئے، 15 منٹ کا وقفہ ہے، پھر انشاءاللہ واپس آتے ہیں اور پھر اس رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ جی، ایک تو باہر آج مکتبہ لگایا گیا ہے آپ کی آسانی کے لیے، تنظیم اسلامی کا سدا بہار کیلنڈر باہر سٹال پر موجود ہے، اس کا ہدیہ 120 روپے ہے۔ سدا بہار سے مراد یہ ہے کہ صرف اس ایک سال کا کیلنڈر نہیں ہے، یعنی اس میں مختلف پیجز ہیں، اس پر تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، ہر سال کے لیے وہ کارآمد ہوگا۔ 120 روپے خرچ کریں گے تو بہت خوبصورت ٹیبل کیلنڈر ہے، اس پر آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو بہت پسند کریں گے۔ اور مکتبہ کے اوپر جو ہے ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا بیان القرآن MP3 میں 2 CDs میں ملے گا 30 روپے میں آپ کو۔ دورہ ترجمہ قرآن میرا 2012 والا 3 DVDs میں MP4 کے اندر ملے گا آپ کو 100 روپے میں، اور باقی تمام کتابیں بھی رعایتی قیمت پر ادا کی جائیں گی۔ اور آج جو ہے وہ جمعے کی رات ہے، آپ کی انٹرٹینمنٹ کا بندوبست کیا گیا ہے۔ ابھی پوچھ رہے تھے آپ انٹرٹینمنٹ، تو ایک آپ کو آڈیو ٹیپ سنائی جائے گی۔ ایک ہندو لڑکی جو مسلمان ہوئی اور اس نے جو قربانی دی، اس کا چچا جس نے اس کو زندہ درگور کیا خود، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گیا، اس کی زبان سے وہ آپ کو سنائی جائے گی۔ ابھی چائے دوران کے بعد اسے دوران سنا دیں۔ یہ میرا فالٹ تھا اور یہ میں ٹھیک کر رہا ہوں۔ اچھا، مطلب یہ یاد نہیں ہے کیونکہ یہاں پہ کافی فادر ہے۔ نہیں، یہ اس میں تصویر ہے نا۔